والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورۃ الحشر کی 24ویں اور آخری آیت کی تفسیر چل رہی تھی۔ ان آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حمد و ثنا خود بیان فرمائی اور اپنے ایسے اسماء کا تذکرہ فرمایا جو اس کی صفات پر دلالت کرنے والے ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں۔ آخری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى۔ هو اللہ، وہ وہی اللہ تعالیٰ ہے، الخالق جو بنانے والا ہے، البارئ پیدا کرنے والا ہے، المصور صورت بنانے والا ہے، لہ الاسماء الحسنى اسی کے لیے ہیں اچھے نام۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی اور کے اچھے نام نہیں ہوں گے، یعنی اچھے نام ابتداءً اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے لیے بھی بہترین ناموں کو پیدا فرمایا۔ جیسے محمد اللہ کے لیے تو اللہ کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور اچھے ناموں میں سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء حسنہ جو کہلاتے ہیں 99 نام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمائے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تو فرمایا هو اللہ، وہ وہی اللہ ہے۔ اللہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ لفظ اللہ ایک ایسی ذات واجب الوجود کا نام ہے جو جمیع صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ لفظ اللہ ایک ایسی ذات پر بولا جاتا ہے جو واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود بقیہ تمام وجودوں کے لیے علت اور سبب ہو، دیگر تمام وجودوں کی پیدائش کا سبب ہو، لیکن خود اس ذات کے وجود کا کوئی سبب نہ ہو۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا، اللہ کے موجود ہونے کا کوئی سبب نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا ہو، کوئی اللہ کے وجود کا ذریعہ اور سبب بن گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ما سوا جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ کی صفات تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہی ہے، ذات و صفات کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جس کو ہم مخلوق بھی کہہ سکتے ہیں، آپ عالم بھی کہہ سکتے ہیں، ان سب کے وجود کا سبب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو جو ذات اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہ ہو اور بقیہ تمام چیزیں اپنے موجود ہونے میں اس ذات کی محتاج ہوں، اسے واجب الوجود کہتے ہیں۔ اس معنی کو جب آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو اس بات کا اقرار کرنا لازم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی واجب الوجود نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر ایک جس کا بھی آپ اللہ کے علاوہ، اللہ کے ذات و صفات کے علاوہ جس کا بھی تذکرہ کریں گے اسے اللہ نے ہی پیدا کیا ہوگا، اور یعنی اس کے وجود کا کوئی اور سبب بن رہا ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم مجازی طور پہ کہہ دیتے ہیں جی یہ گاڑی کس نے ایجاد کی؟ جی فلاں ملک نے ایجاد کی ہے۔ یہ مشینری کس نے بنائی ہے؟ جی فلاں ملک نے بنائی ہے۔ حقیقتاً بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ مخلوق میں سے ہر چیز کے بنانے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوگا، لیکن اللہ کے وجود کا کوئی سبب نہیں ہے۔ لہٰذا ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی واجب الوجود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ما سوا کو واجب الوجود تسلیم کرے تو یہ شرک فی الذات کے زمرے میں آئے گا کہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اور شرک کی وہ قسم کہلاتی ہے شرک فی الذات، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، اور یہ آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ ضمناً یہ بات یاد رکھیے گا کہ واجب کے یعنی واجب الوجود کے مقابلے میں ہوتا ہے ممکن الوجود۔ تو واجب الوجود کی تعریف تو آپ نے سماعت فرمائی کہ وہ ذات جس کے وجود کا کوئی سبب نہ ہو، ہاں وہ تمام چیزوں کے وجود کا سبب بنے۔ تو اس کے مقابلے میں ضد میں ممکن الوجود آئے گا، یعنی وہ چیزیں کہ جن کے وجود کا کوئی اور سبب ہو۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ نکل آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، اور اس اللہ کے ما سوا یعنی جس کو ہم عالم سے تعبیر کرتے ہیں، تمام یہ زمین و آسمان، کائنات اور تمام مخلوقات، یہ ممکن الوجود کہلائے گی۔ أنزلناه إليك مبارك
تو یہ اللہ لفظ اللہ نام ہے ایک ایسی ذات کا جو ذات واجب الوجود ہے، اور دوسرا کہ وہ جمیع صفات کمالیہ کی جامع ہے، یعنی جمیع صفات کمالیہ، جمع معنی تمام، صفات کمالیہ یعنی ہر وہ خوبی، ہر وہ وصف جس میں کوئی کمال ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ جمیع صفات کمالیہ کی جامع، جمیع صفات کمالیہ کو جمع کرنے والی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں تمام صفات کمالیہ موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقابل کوئی بھی نہیں ہو سکتا، نہ واجب الوجود ہونے میں اور نہ صفات کمالیہ کو اپنی ذات میں، اپنی ذات کے ساتھ متصف رکھنے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمام صفات کمالیہ سے متصف ہے، اس کے علاوہ کسی بھی آپ ذات کا مشاہدہ کر لیجئے، اس میں تمام صفات کمالیہ نہیں نظر آئیں گی، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ضرور نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ایسی ہے کہ ہر صفت کمال اس کی ذات میں ضرور پائی جائے گی۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ایک ہی ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس سے یعنی نہ وہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہم نظیر نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے۔ کفو ہم نظیر، ہم پلہ کو کہتے ہیں، اس کا کوئی بھی کفو نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی ہم نظیر نہیں ہو سکتا، لہذا جب نہیں ہو سکتا پھر اسی ذات کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کو اپنا معبود ماننا چاہیے۔ انسان بھی ہمیشہ کمال کو پسند کرتا ہے، کمال کو محبوب رکھتا ہے، دولت کا معاملہ ہو، شکل و صورت کا، خوبصورتی کا، آسائشوں کا، مال اولاد کی کثرت کا، اولاد میں پھر لڑکے لڑکیوں کے معاملے میں لڑکوں کا، یعنی ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ہر کمال والی چیز کو حاصل کر لے، اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ ایک فطرت انسانیہ بنا دی گئی کہ وہ کمال کی متلاشی ہوتی ہے، تو پھر ہر ہمارے سننے والے کو غور و تفکر کرنا چاہیے کہ معبود بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس کو ہم اختیار کریں تو کوئی ہمیں یہی کہے کہ تم نے سب سے با کمال ذات کا انتخاب کیا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاکی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں جو صفات موجود ہیں کسی میں بھی نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی مان لیں، اس کا اقرار کریں، اور اس کے بعد جو اس نے احکام اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے، جن عقائد کا تسلیم کرنا ہم پہ لازم کیا، انہیں تسلیم کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ الخالق وہ بنانے والا ہے، البارئ وہ پیدا کرنے والا ہے، تخلیق بھی وہی کرتا ہے، پیدا بھی وہی کرتا ہے، سب چیزوں کی صورتیں بنانا یہ اسی کا کام ہے۔ المصور وہ صورتیں بناتا ہے۔ یہ آپ کو پچھلی دفعہ یہ بتایا تھا کہ صورت کی نسبت خاص اللہ نے اپنی طرف فرمائی ہے، اور غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا ہے۔ ویسے بھی چہرہ بدنما ہو جائے تو پھر ایک ظاہری حصہ ہوتا ہے، تو آدمی ہر وقت دل آزاری کے اندر مبتلا رہے گا، اس کی دل آزاری ہوتی رہے گی کہ چہرے پہ نشان اور ڈینٹ، یہ اس کو بیچارے کو لوگوں کی نگاہوں میں سوالیہ نگاہیں اس کی طرف آئیں گی، اس کو بار بار وضاحت کرنی پڑے گی، اس لیے بھی چہرے کو مارنا منع کیا گیا ہے۔ اور اس میں ایک لاجک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص صورت کو اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے، لہٰذا چہرے پر نہیں مارنا چاہیے۔ لہ الاسماء الحسنی اسی کے لیے اچھے نام ہیں۔ اس میں یاد رکھیے گا کہ 99 نام تو ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیثوں میں بیان فرما دیے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ نام جو احادیث کریمہ میں وارد نہیں ہوئے، صفاتی نام ہی ہیں، لازم سی بات ہے، کیونکہ ذاتی نام تو اللہ کا ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ، لیکن صفاتی نام یعنی جس میں کسی وصف اور خوبی کا لحاظ رکھا گیا ہے وہ تقریباً 99 نام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ نام اللہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس میں ایک اصول تو یاد رکھیے کہ کسی بھی لینگویج میں کسی بھی لغت میں جو نام اللہ کے لیے، خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے ہم اللہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے انگلش میں گاڈ ہے، اور اسی طرح اگر ہندی میں کوئی لفظ خاص اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے
اور وہ جو بھی اپنی لغت میں اس کو استعمال کر رہا ہے خالصتاً اللہ کے لیے استعمال کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. جیسے لفظ خدا، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور فارسی میں اس کو صرف اللہ کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں. ہر زبان میں جو لفظ اللہ کے لیے مخصوص ہو، استعمال کیا جاتا ہو، ہم بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اگرچہ یقینی سی بات ہے کہ وہ تمام الفاظ حدیثوں میں نہیں آئے ہیں. اس کے علاوہ کہ کیا صفاتی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مزید کسی وصف کا لحاظ رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو اس میں احتیاط بہت ضروری ہے. بعض علماء نے تو کہا کہ جس میں کوئی برائی کا پہلو نہ نکلتا ہو، کوئی نقص کا پہلو نہ نکلتا ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ کے لیے بلا جھجک استعمال کر سکتے ہیں. لیکن بعض نے کہا کہ بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی لفظ ایسا استعمال نہیں ہوا تو پھر انہی ناموں کو استعمال کرنا چاہیے کہ جو حدیثوں میں آ گئے، باقی الفاظ استعمال نہ کریں. مثال کے طور پر لفظ عاشق، کہ کیا اللہ کے لیے عاشق کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو فقہاء نے اس سے منع فرمایا کہ چونکہ یہ اگر کسی مقام پر قرآن یا حدیث میں آ جاتا لفظ عاشق اللہ کے لیے تو استعمال کرنا صحیح تھا، ورنہ جائز نہیں ہے. اس وجہ سے جائز نہیں ہے کہ عاشق کہتے ہیں عشق کرنے والے کو، اور عشق کیا یہ محبت کا دوسرا درجہ ہے. محبت اول درجہ ہوتا ہے، پھر عشق کا درجہ آتا ہے، اور محبت کا مطلب ہوتا ہے قلب کا کسی کی طرف مائل ہونا، لیکن یہ میلان اپنے قدرت و اختیار میں رہتا ہے. آدمی چاہے تو اس کو ختم بھی کر سکتا ہے، لیکن جب عشق کے درجے میں آدمی داخل ہو جاتا ہے تو اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، اور عشق انسان کو مجبور اور بعض اوقات لاچار کر دیتا ہے، اور انسان اپنی خواہشات نفسانی کے تابع ہو کر عشق کی راہ پر ایسا نکل جاتا ہے کہ پھر وہ بہت سے غلط کام بھی کر دیتا ہے اگر وہ عشق مجازی ہو تو. یہ عشق حقیقی اگر اللہ تعالیٰ سے ہو بھی جائے تو اللہ کے لیے بہرحال لفظ عاشق استعمال کرنا مناسب نہیں، کیونکہ عاشق کی ایک کنڈیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ مجبور و لاچار ہو جاتا ہے. تو ایسا کوئی لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا جس میں لاچاری اور مجبوری کا ایک مفہوم بھی متصور ہو سکتا ہو، یہ مناسب نہیں ہے. ہاں، محب کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس لفظ کو استعمال فرمایا، لیکن عاشق کا لفظ میں احتیاط. اسی طرح سخی کے لفظ میں کہ اللہ کو سخی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، تو سخی اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ چیز موجود ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں دے دے، اسے سخی کہا جاتا ہے. اور اگر مطلب اپنی ہی ضرورت کی چیز دے دیں گے تو اس کو ایثار کا نام دیا جاتا ہے کہ جی ایثار کرنے والا ہے، یہ سخاوت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ سخی کا معنی میں بھی یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے زائد چیز دینے والے کو سخی کہتے ہیں اور اس کو نام سخاوت رکھا جاتا ہے، تو یہ نام مناسب سے محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سخی ہے، یعنی اپنی ضرورت کی چیز رکھتا ہے، زائد بندوں کو دے دیتا ہے. اللہ تو ضرورت سے پاک ہے، اس لیے لفظ سخی کے استعمال میں بھی کلام کیا گیا کہ نامناسب ہے، کہ بہتر ہے کہ نہ استعمال کیا جائے. اسی طرح داتا کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا، یہ بھی اس سے بھی منع کیا گیا. غرض یہ کہ کوئی بھی ایسا نیا صفاتی نام کہ جو پہلے حدیثوں یا قرآن وغیرہ میں استعمال نہیں کیا گیا، اسے اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو پہلے کسی اچھے عالم، کسی اچھے مفتی سے مشورہ کر لیجئے، اس کے بعد استعمال کریں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خرابی یا کمی لازم آ جائے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کرتی ہے اس کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب حکمت والا ہے. پہلے بھی اس پہ کلام ہو چکا کہ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی شان کے لائق. جیسا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تسبیح کا طریقہ الہام فرمایا، وہ چیز تسبیح کر رہی ہے. تو یہ چونکہ نص ہے اس بات پر، اور یہاں پہ ما کا لفظ آیا، لہو ما فی السماوات والارض، اور ما جو ہے یہ جو اصول فقہ پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ما ایک لفظ عام ہے. جو چیزیں اس کے تحت آ سکتی ہیں وہ تمام کی تمام وہاں مراد ہوتی ہیں، بشرطے کہ ان چیزوں میں سے بعض چیزوں کو نکالنے کے بارے میں کوئی علیحدہ دلیل موجود نہ ہو.
تو جب اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ جو آسمانوں اور زمین میں اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو ہمیں ہر چیز کے بارے میں ماننا ہوگا کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہاں اگر کسی خاص چیز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تسبیح بیان نہیں کرتی تو یہ حدیث ایک دلیل بن جائے گی کہ اب یہاں ماں اپنے عموم میں استعمال نہیں ہو رہا بلکہ اس میں بعض چیزوں کو خاص کر لیا گیا ہے۔ لیکن جب تک کوئی دلیل خصوص موجود نہ ہو، بعض افراد کو خاص کر لینے والی کوئی دلیل موجود نہ ہو، تو پھر وہ حکم جو یہاں جو بھی کہیں بیان ہو رہا ہے قرآن میں حدیث میں ان تمام افراد کو شامل ہوگا جن کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو یہاں تک 24 آیات مکمل ہوئیں، سورہ حشر کا اختتام ہوا، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم سورۃ الممتحنہ کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا